بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 12 مارچ 2014 سورہ الفرقان آیت نمبر 74۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو ہماری بیوی اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ مولانا اس آیت کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک مسلم فیملی کا کلچر کیا ہونا چاہیے۔ اس میں کئی باتیں سوچنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فرمایا کہ ہمارے اولاد کو، ہمارے فیملی ممبرس کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہماری خدمت کریں، کما کر ہمیں پیسہ دیں، ہمارے لیے گھر بنائیں، ہماری کار خریدیں۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ یہ مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، یہ تو مادہ پرست لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی اس آیت کو لے کر کے لوگ اپنے مادی ذہن کے مطابق اس کی تشریح کر دیتے ہیں۔ مادی ذہن کے مطابق وہ چونکہ سمجھتے ہیں یہ بات کہ بیٹا مجھے کما کر دے، بیٹا میری خدمت کرے، تو سمجھتے اس معنی میں۔ یہ ہرگز نہیں ہے۔ ایک سچے مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ سب باتیں نہیں ہیں۔ وہ تو یہ ہے کہ ان کے اولاد، ان کی فیملی کے لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ہوں، اپنی کمائی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں، اپنے وقت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں، تب وہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ اس بات کو بہت زیادہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کی آیت کو اپنے ذہن کے مطابق نہیں لینا چاہیے کہ خود ہم اگر مادہ پرست ہیں تو کوئی لفظ مل جائے تو اس لفظ کو بس اپنے ذہن کے مطابق ڈھال دیں کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے، کما کے پیسہ دینا چاہیے، ان کے آرام کا سامان کرنا چاہیے۔ یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ مومن کا یہ سوچ ہی نہیں ہوتی۔ ان سب چیزوں کو تو وہ اللہ کے کھانے میں ڈالتا ہے۔ اما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ رزق کے بارے میں مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو اس طرح کے جو مادی مسائل ہیں، ایک سچا مومن مادی مسائل کو ڈالتا ہے اللہ کے کھانے میں۔ اس کی اصلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جس سچائی کو میں نے پایا وہ سچائی کو میرے گھر والے پائیں، جس چیز کو میں نے جنت کا راستہ سمجھا ہے اس پر میرے گھر والے چلیں۔ یہ سب باتیں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنا، متقیوں کا سربراہ بنا، یعنی متقی فیملی کا ہیڈ بنا۔
یعنی اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہم کو متقی فیملی کا ہیڈ بنا. تو یہ بظاہر دعا ہے لیکن حقیقت میں یہ اپنے ارادے کا اعلان ہے. اپنے ارادے کا اعلان ہے. دعا جو ہوتی ہے، دیکھیے دعا کیا ہے اس طرح کے معاملے میں. دعا یہ ہے کہ آدمی عمل کر رہا ہو، اپنے آپ کو اس میں لگائے ہوئے ہو اور اللہ سے توفیق مانگے. دعا بمعنی توفیق ہوتی ہے، یعنی کہ خدا ہی کر دے. دیکھیے دونوں بات تو فرق ہے. ایک ہے کہ آپ سمجھیں کہ وہ کام خدا کر دے، یہ دعا نہیں ہے. دعا یہ کہ کر تو آپ رہے ہوں لیکن اللہ سے آپ توفیق مانگیں، اس کی نصرت مانگیں. اکثر لوگ دعا کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں الفاظ بولنا ہے اور کام تو اللہ کرنا ہے. تو یہاں پر جو ہے مطلب اس دعا کا یہ ہے کہ ایک سچا مومن جو ہے وہ اپنی فیملی میں کس اعتبار سے ہیڈ بن کر رہتا ہے. جو آدمی فیملی کا ہیڈ ہو وہ اپنی ذمہ داری کیا سمجھتا ہے؟ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو متقی بنائے. یعنی فیملی کے ہیڈ کا جو کنسرن کیا ہونا چاہیے وہ بتا رہی، یہ الفاظ بتا رہے ہیں. یہ نہیں کہ خدا تو کر دے. تو آپ فیملی کے ہیڈ ہیں تو آپ کا یہ فرض بن جاتا ہے، آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی فیملی کو تقویٰ کے راستے پہ چلائیں. دیکھیے اس معاملے میں عام تصور کیا ہے، لوگ اپنے بچوں کو الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ یاد کرا دیتے ہیں. کوئی مہمان آتا ہے تو کہتے بیٹے ان کو سناؤ. اب وہ الحمدللہ رب العالمین سناتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، دیکھو ان گھر میں دین ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. کوئی کلمہ پڑھ دیتا ہے، کوئی سورہ پڑھ دیتا ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. یا کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹ بتا دیتے ہیں، یہ کرو وہ نہ کرو، کہ دائیں ہاتھ سے چلو، دائیں سمت سے چلو، دائیں ہاتھ سے میں گلاس پکڑو، کھانا شروع کرو تو بسم اللہ کہو. اس طرح کچھ چیزیں سکھا دیتے ہیں، کچھ ریچولس، تو سمجھتے ہیں کہ ہم گھر والوں کو متقی بنا رہے ہیں. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. گھر والوں کو یا اپنی اولاد کو متقی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سوچ بدلے، ان کا چاہنا بدلے، ان کا کنسرن بدلے، ان کا لائف سٹائل بدلے، ان کی زندگی کا رخ بدلے. یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کچھ باتیں آپ نے یاد کرا دی، کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹ بتا دیا اور بچے اس کو عمل کرے تو بڑے خوش ہو رہے ہیں. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. تو مزید یہ ہے کہ یہ جو بتانا ہے اپنی اولاد کو یا اپنے گھر والوں کو، تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو کچھ جو کتابیں آج کل بازار میں ملتی ہیں ان کو پڑھوا دیں، کچھ فضائل کی، کچھ اعمال کی کتابیں پڑھوا دیں. یہ بھی نہیں ہے. خاص طور پر آج کے زمانے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، آج کے ماحول میں جس کی پرورش ہوتی ہے، آج کے ہواؤں میں جو سانس لیتا ہے، آج کے افکار سے جو متاثر ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے آپ کو اپنا فریضہ ادا کرنا ہوگا. یعنی آپ کو جاننا ہوگا کہ آپ کی اولاد جو ہے کن افکار سے متاثر ہے، کس چیز کو وہ دلیل سمجھتی ہے، کس طرح اس کا مائنڈ ایڈریس ہوگا، کس طرح اس کی سوچ بدلے گی. ان سب باتوں کو ہیڈ کو خود جاننا ہے، ہیڈ آف دا فیملی کو.
اور وہی بات یہاں بھی ہوگی جو دوسری آیت میں کہی گئی عام مدعو لوگوں کے بارے میں کہ وہ کلہم فی انفسہم قولا بلیغا. دعوت کا اصول بتایا کہ دعوت کا کام اس طرح کرو کہ ایسے اسلوب میں کرو کہ وہ لوگوں کے مائنڈ کو ایڈریس کرے. تو جس طرح عام مدعو کے لیے ہے کہ آپ اس طرح ایسا اسلوب اختیار کریں جو مدعو کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے والا ہو، وہی بات گھر میں بھی ہے کہ آپ اپنے اولاد کو اس طرح سمجھائیں کہ وہ اس کے مائنڈ کو ایڈریس کرے. آج کل کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹ کا دور نہیں ہوا. آج کل کے زمانے میں بچہ ان باتوں سے کوئی اثر نہیں لیتا. یعنی ماں باپ کے رعایت سے وہ کچھ یاد کر لے، کچھ کلمات، بسم اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سب الفاظ یاد کر لے اور پڑھے، ماں باپ خوش ہو جائیں، یہ الگ بات ہے. اس سے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تقویٰ کا اس ماحول قائم ہو جائے گا اس کی وجہ سے. ایک تو مثال کے طور پر دیکھیے، میں جس مسلم فیملی میں جاتا ہوں، شاید بلا ایکسیپشن ہر جگہ سامانوں کی دھوم ہوتی ہے. فرنیچر اور طرح طرح کے ڈیکوریشن کے سامان، کھانے پینے کا اہتمام، کپڑے کا اہتمام، یعنی ہر طرف بالکل مادیات کا ماحول ہوتا ہے. آج کل کے زمانے میں کسی بھی مسلم یا غیر مسلم کے گھر کو آپ دیکھا تو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. جو غیر مسلم گھر وہی مسلم گھر، ہر جگہ مادیات کا ہنگامہ. تو آپ گھر میں تو بنائے ہوئے ہیں مادی ماحول، اور کسی وقت لوگوں کو بٹھا کر کے چند منٹ آپ ان کو کچھ صورت یاد کراتے ہوں، کوئی دعائیں یاد کراتے ہوں، کوئی ذکر یاد کراتے ہوں، اس کا نام نہیں ہے. آپ کو لائف اسٹائل خود اپنا بدلنا ہوگا. آپ کو اپنے گھر کا ماحول بدلنا ہوگا. اپنے گھر کے ماحول میں جو مادی ماحول بنا رہتا ہے آج کل لوگوں کا، وہ اس کو بدلنا پڑے گا. تب بچہ آپ کی باتوں کا اثر لے گا. اور پھر یہ بھی دیکھیے آج کل کیا ہے، لوگ بچوں کو بے تحاشا ایزی منی دیتے ہیں. مجھے ایک صاحب نے ایک قصہ بتایا کہ ایک بچہ کے باپ دکان کرتے تھے. دکان پہ گیا، وہ بچے نے باپ سے کچھ پیسہ مانگا تو فوراً انہوں نے جیب سے نکال کر پیسہ دیا، جتنا مانگا تو اس سے زیادہ دیا، اور کہا کیا، لو تمہارے لیے تو کماتے ہیں. باپ نے کہا بیٹے سے کہ لو تمہارے لیے تو کماتے ہیں. یہ مزاج جو ہے یہ قاتل ہے تقویٰ کا ماحول بنانے کے لیے. یعنی بچوں کو آپ دیتے ہیں ایزی منی تو سب سے زیادہ بگاڑ کا ذریعہ ہے. بلا کمائے ان کو سب کچھ مل رہا ہے، بلا کمائے ہوئے ان کو پاکٹ منی مل رہی ہے، کار مل رہی ہے، سجا گھر مل رہا ہے. تو ان کا تقویٰ کا ماحول کہاں سے بنے گا؟ ایک قصہ آتا ہے کتابوں میں، ایک تابعی تھے ابن مسیب، وہ ٹاپ کے تابعی ہیں ابن مسیب. تو ان کی ایک بیٹی تھی، تو اس کی بیٹی کا رشتہ آیا خلیفہ کے ہاتھ سے. خلیفہ چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی اس کی بچی سے کرے، ابن مسیب کی بیٹی سے شادی کرے اپنے بیٹے کی. لیکن ابن مسیب نے اس کو قبول نہیں کیا. ایک عام طالب علم سے اس کی شادی کر دی. تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ بیٹی کا رشتہ تو یعنی محل سے آیا ہوا تھا، شہزادے کی طرف سے آیا ہوا تھا، تو آپ نے ان کی شادی کیوں کر دی عام طالب علم کے ساتھ؟
تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی جب جاتی محل میں وہاں کے شان و شوکت دیکھتی تو انا لہا دینہا، اس کا دین کا کیا حال ہوتا. یعنی محل کی شان و شوکت، وہاں کا آرام، وہاں کے ہر چیز، یعنی ہر چیز کا انتظام، تو اس طرح کے ماحول میں جب وہ رہتی تو انا لہا دینہا، کہاں اس کا دین کہاں رہتا باقی. تو دیکھیے بچوں کی اولاد کے اندر تقویٰ کا روح، تقویٰ کی اسپرٹ لانے کے لیے آپ کو کچھ سیکریفائس کرنی پڑے گی. یہ ناممکن ہے کہ ایک طرف تو بچوں کو آپ یعنی چاہیں کہ ان کو محل کی زندگی ملے، ان کو ایزی منی حاصل ہو، ان کی ساری خواہشیں پوری ہوں، ایک طرف تو یہ چاہیں، اور اسی کے ساتھ چاہیں کہ تقویٰ بھی ان کے اندر آ جائے. تو اس معنی کہ آپ نے اس کی پرائز نہیں دی، جو آپ چاہتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کی. ابن مسیب چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی جو ہے دیندار بن کر رہے، تو اس قیمت ادا کی کہ عام آدمی سے شادی کر دی. تو یہ جو قرآن میں ہے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یعنی مجھ کو اور ہم کو یعنی متقی فیملی کا ہیڈ بنا. یہ سادہ بات نہیں ہے، ایک بہت بڑے فیصلے کی بات ہے. یہ اس بات کی بات ہے کہ آدمی ایک بڑے کام کا ارادہ کرے اور اس کی پرائز بھی دے، وہ اس کے تقاضے بھی پورے کرے، تب ایسا ہوگا. اس کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے کے انداز میں ان کے سامنے سچائی کو پیش بھی کرے، یہ بھی کرنا ہوگا. تو یہ دعا بظاہر تو کی گئی ہے یعنی فیملی ممبرس کے نام پر، لیکن حقیقت وہ ہیڈ آف دا فیملی کی ذمہ داری کو بتاتی ہے. اس کو سمجھ لیجیے. اس دعا میں بظاہر جو فیملی کے ممبرس ہیں ان کو لے کر کہا گیا ہے کہ ان کے اندر ایسا ہو ویسا ہو، لیکن حقیقتاً یہ جو ہیڈ آف دا فیملی ہے اس کی ذمہ داری کو بتاتا ہے. ہیڈ آف دا فیملی جو ہے اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے. اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ڈبل اسٹینڈرڈ کا طریقہ نہ اختیار کرے. بظاہر تو وہ باتیں کرے دین کی، اور حقیقتاً گھر کا جو ماحول بنا ہے وہ ماحول بالکل مادی ٹائپ کا ہو. یعنی گھر کے ماحول کو مادی بنانا اور پھر اس کے بعد تقویٰ کی بات کرنا، تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہے اور یہ بے فائدہ بھی ہے. دیکھیے عام ایک مسئلہ مشہور ہے کہ اگر نمک کا ڈھیر ہو کہیں، اس میں تھوڑا سا شکر ہو اور چوٹی جو آئے گی تو نمک کے ڈھیر سے اس کو مطلب نہیں ہوگا، اس کو وہ شکر لے کے چلی جائے گی. نمک کو چھوڑ دے گی، شکر کو لے لے گی. تو جب آپ گھر کے ماحول بنائیں گے مادی، اور دوسری طرف آپ تقویٰ کی بات کریں گے، تو اس معاملے میں کیا کریں گے آپ کی اولاد؟ وہ مادی پیغام جو گھر کے اندر ہے، چاروں طرف در و دیوار سے پکار ہو رہی ہے، یعنی گھر کی دیوار، گھر کا فرش، گھر کا فرنیچر، گھر کا ڈائننگ ٹیبل، گھر کا ایک ایک جز گھر کا تو مادی پیغام بتا رہا ہے. اب آپ اس کو ایک وقت
کسی وقت مقرر کر لیتے ہیں آپ اور اس کو کچھ صورتیں یاد دلاتے ہیں, کچھ حدیث سناتے ہیں, تو آپ کی اولاد جو ہے کیا کرے گی؟ وہی کرے گی جو چوٹی کرتی ہے, یعنی آپ کی باتوں کو چھوڑ دے گی وہ, اور مادی پیغام جو مل رہا ہے اس کو لے لے گی. تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ہرگز مت سمجھیے کہ آپ اللہ کے ہاں پکڑے نہیں جائیں گے کہ میں تو بچوں کو یعنی دین سکھا دیا تھا. جب آپ نے دین کے ساتھ ساتھ وہ مادیات کا ڈھیر لگا رکھا تھا تو چھوٹی مادیات کی طرف جائے گی, آپ کی باتوں کو نہیں سنے گی. یعنی آپ دین کی بات تو سنا رہے تھے, اسی کے ساتھ اپنا گھر جو ہے وہ بالکل اس کو مادی گھر بنا رکھا تھا. مادیت کا پیغام گھر کے چاروں طرف گونج رہا تھا. تو آپ کے اولاد جو ہے وہ مادی پیغام کو لے گی کہ آپ کے جو آپ صورتیں یاد کراتے ہیں, ذکر اذکار یاد کراتے ہیں, اس سے لے گی وہ. دیکھیے خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کے تقویٰ کی اسپرٹ پیدا ہو تو چند باتیں لازمی ہیں. نمبر 1, ڈبل اسٹینڈرڈ ہرگز نہ ہو. ہیڈ آف دا فیملی ڈبل اسٹینڈرڈ ہرگز نہ ہو. دوسری بات ہے گھر کے اندر سمپلسٹی کا ماحول ہونا بالکل لازم ہے, مست ہے. سمپلسٹی جو ہے وہ بیس ہے, اسی بیس پر کوئی دینی کام ہو سکتا ہے. گھر میں مادی زخارف نہ ہو, سمپلسٹی کا ماحول ہو. اور یہ بھی دیکھیے ضروری ہے کہ ہیڈ آف دا فیملی جو ہے اپنی کمائی کا ایک حصہ باقاعدہ دینی مشن میں لگا رہا ہو. لوگ کیا کرتے ہیں, ساری کمائی اولاد پر ڈال دیتے ہیں, اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ منہ سے کچھ الفاظ تو بولیں دین کے اور تقویٰ کے, لیکن جو کمائی ہے وہ کمائی ساری کی ساری جائے بچوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے. یہ شاید نہیں ہو سکتا, بالکل بے فائدہ ہے. آپ کو اپنی کمائی کا ایک قابل لحاظ حصہ دینا پڑے گا دین کے لیے, دینی مشن کے لیے, اللہ کے راستے کے لیے. یا آپ نہیں کر سکتے کہ ساری کمائی بچوں پر خرچ کریں اور پھر یہ دعا پڑھیں کہ وجعلنا للمتقین اماما. یہ بہت ہی خطرناک عادت ہے کہ کمائی کو تو خرچ کر رہے ہیں آپ ساری کی ساری اپنے بیوی بچوں پر, اور زبانی طور پر دعائیں پڑھ رہے ہیں. اس طرح کی باتوں سے کچھ بھی ہونے والا نہیں, کوئی گھر سدھرنے والا نہیں, کہ کسی گھر میں تقویٰ کا ماحول بننے والا نہیں. تو یہ دعا دراصل بہت ہی سیریس پلاننگ کا پیغام ہے. گھر کے معاملے میں بہت ہی سیریس پلاننگ اس کا پیغام دیتی ہے یہ آیت. میرا مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی ہیڈ آف فیملی جو ہے بالکل صحیح ہو جائے تو لازماً اس کے گھر والے یا اس کا اولاد بھی درست ہو جائیں گے, یہ مطلب نہیں ہے. حضرت نوح کا بیٹا جو ہے درست نہیں ہوا, اس لیے چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے.
حضرت ابراہیم کے باپ جو تھے انہوں نے حضرت ابراہیم کو نہیں مانا. تو دیکھیے نتیجہ ایک الگ چیز ہے. نتیجہ لازماً نکل آئے گا، بھائی یہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو ہیڈ آف دا فیملی ہے اس کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہیڈ آف دا فیملی جو ہے اس کا جذبہ، اس کی سوچ، اس کی پلاننگ پوری طرح اسی رخ پر ہو. وہ ہرگز ڈبل اسٹینڈرڈ نہ ہو. باقی ہے کہ نتیجہ جو ہے وہ تو پیغمبر بھی اس پر قادر نہیں تھا کہ نتیجہ نکالے. پیغمبر بھی صرف کوشش پر قادر تھا، نتیجہ نکالنے پر قادر نہیں تھا. لیکن جو لوگ کے یعنی فیملی کے ہیڈ ہوں وہ اگر اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو وہ ضرور پکڑ جائیں گے، چاہے نتیجہ نکلے نہ نکلے. تو یہ آیت بظاہر دعا کے انداز میں ہے، لیکن حقیقت وہ ہیڈ آف دا فیملی کو پیغام دے رہی کہ تمہاری پلاننگ گھر کے لیے کس طرح ہونی چاہیے، گھر کے معاملے میں تمہارا کنسرن کیا ہونا چاہیے. یہ دعا بہت لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ دعا پڑھ دیا تو بس حق ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا. یہ ہرگز نہیں. یہ دعا صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ دعا تو بتاتی ہے کہ پلاننگ کی بنیاد کا ہو، گھر کے معاملے میں کس چیز کو اپنا کنسرن بنایا جائے، گھر کے معاملے میں تربیت کا طریقہ کیا ہو. تو بہرحال یہ آیت بہت ہی سنجیدہ آیت ہے اور اس سنجیدگی کے ساتھ اس کو لینا چاہیے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کے پیغام کو سمجھیں، اس کی جو روح ہے اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. اس آیت میں جس فیملی کلچر کو بتایا گیا ہے اس فیملی کلچر کو اختیار کریں. یہ میری دعا ہے اپنے لیے اور آپ سب لوگوں کے لیے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کے اندر جو سنجیدہ پیغام ہے اس کو جانیں، اس کو محض ایک دعائیہ الفاظ کے طور پر نہ دہرائیں بلکہ اس کی سچی روح کے ساتھ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. یہ آیت ہماری زندگی کے لیے ایک رہنما آیت بن جائے، ہمارے لیے گائیڈ لائن اس کے میں ہمیں مل جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر والے کو اس آیت پر بہت زیادہ سوچنا چاہیے. ہر گھر والے کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے. یہ آیت
سوچنے کا تقاضا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو میرے حق میں اور آپ کے حق میں قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.